یہ چیز بتائیں جو میرا زیادہ کنسرن ہے، آپ کے خیال میں یہ جتنی یہ ڈیلیکیٹ سچویشن ہے، جتنے یہ ملٹی پرونگڈ کانفلکٹنگ انٹرسٹ بھی ہیں ریجن کے بھی سب کچھ، پاکستان کا ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے پاکستان کا ایسا کوئی خطرہ نہیں ہے کہ پاکستان کا کوئی تعلقات بائی لیٹرل کسی بھی خلیجی ممالک سے خراب ہونے کا خطرہ آپ کو نظر نہیں آتا؟ بالکل نہیں آتا، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ جو اس جنگ کے بعد جو بھی اس کا نتیجہ نکلے ہمارے نہ صرف خطے میں بلکہ مڈل ایسٹرن کنٹریز کے اندر، عرب ممالک کے اندر بھی، وہاں پر ایک ضرور ڈیفینیٹلی ایک فریش اپنا وہ اس کو ریویو کریں گے، اپنی سیکیورٹی اسٹریٹجیز کو بھی اور اپنی اکنامک اسٹریٹجیز کو بھی، اور جس کے اندر مجھے پورا یقین ہے کہ پاکستان سرٹنلی ول ایمرج ایز اے شائننگ اسٹار، بیکاز دس از دی، اور میں یہ وہ الفاظ استعمال کر رہا ہوں جو ایک ہمارے امریکہ کے ایک دوست نے جو مجھے کل ایک میسج بھیجا کہ پاکستان از شائننگ ان دی کرنٹ کرائسس ایز وی سی اٹ سٹنگ فرام واشنگٹن ڈی سی۔ تو یہ مجھے بتائیں، انڈیا کا یہ تمام چیز میں اتنا ارریلیونٹ ہونا، کہاں وہ جناب ایران کو بڑا اپنا دوست سمجھتا تھا، بلکہ ایران ان کو اپنا دوست سمجھتے تھے، بڑے غلطی کرتے تھے، وہ بڑا انفلوئنس، امریکہ نے ان کو گھاس نہیں ڈالی اس تمام معاملے میں، ان کو کسی نے بھی کسی معاملے میں گھاس نہیں ڈالی۔ انڈیا کا آگے آپ کو گلف کے اندر اس کی اپنی اکنامک مائٹ آبویسلی ایک ریالٹی ہے، وہ تو اپنی جگہ ہے، لیکن کیا آپ کو اس کا گراف ڈپلومیٹکلی جو وہ کوشش کرتا تھا پاکستان کو آئسولیٹ کرے، یہ وہ اس تمام چیز کا ڈائریکٹ امپیکٹ ہوگا اس کے اوپر کہ ایز فار انڈین ڈپلومیسی از کنسرن لانگ ٹرم ان پہ کوئی اس کا نیگیٹو امپیکٹ نہیں ہے؟ مالک صاحب، انڈیا کا جو گراف ہے وہ بین الاقوامی طور پہ وہ آلریڈی وہ نیچے آنا شروع ہو گیا تھا، یہ ابھی کی بات نہیں ہے، یہ بہت پچھلے 3-4 سال سے آنا شروع ہو گیا تھا ان کی پالیسیز کی وجہ سے۔ ایک تو نمبر 1، انڈیا اس کو دیکھا جاتا ہے ایز این ان ریلائبل کنٹری، چاہے وہ امریکہ ہو، بیکاز امریکہ نے تو بڑا اوپنلی کہہ دیا ہے، اور انگریزی میں ان کے آپ اس کو غالباً ٹرانسلیٹ کر سکیں گے کہ وہ جو اسٹریٹجک آلٹروازم تھا جو کہ انڈیا نے انجوائے کیا فار اے لانگ ٹائم، وہ ناؤ دیٹ پالیسی از ناٹ گوئنگ ٹو بی دیئر، اس کو دیٹ ول بی ریپلیسڈ بائی اسٹریٹجک ریسیپروسٹی، کیونکہ ایک تاثر، عمومی تاثر یہ ہے کہ انڈیا نے پچھلے 15-20 سال سے اپنی جو الائنس تھی امریکہ کے ساتھ اس کا بڑا فائدہ اٹھایا، ان کو ڈیفنس ڈیلز ملی، ان کو نیوکلیئر ریکگنیشن ملی، ان کو جو وہ جھوٹ سچ جو تھا اس کو سب پوری دنیا میں مانا گیا، لیکن پہلی دفعہ ایک ریئلٹی چیک آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ پچھلے سال جب وہ پہلگام والا انسیڈنٹ ہوا تو کسی بھی ملک نے انڈین نیریٹو کو ایکسیپٹ نہیں کیا، صرف اس کی ایک بنیادی وجہ یہ تھی کہ ان کی اپنی کریڈیبلٹی اور جو ان کی ساکھ تھی وہ بری طریقے سے متاثر ہو چکی تھی، اور یہی صورتحال ان کی ہمارے خطے میں بھی ہے، چاہے ویسٹ ایشیا ہو چاہے ساؤتھ ایشیا ہو۔ تو اب اس قسم کی جب سچویشن کو ایک کنٹری کا امیج بن جائے ایک ان ریلائبل کنٹری، تو وہ پھر اس کے اوپر کون ٹرسٹ کرے گا اور کون اس کی جو سی ہے ریلیونس کو ایکسیپٹ کرے گا؟ بھئی آپ امریکہ میں بھی رہے ہیں، یو ہیو ڈیلٹ ایٹ دا ہائیسٹ لیولز، آپ نظام کو بھی سمجھتے ہیں، جو آپ ٹھیک ہے پبلکلی جو ڈونلڈ ٹرمپ کی دھمکیاں تڑیاں وہ تو اپنی جگہ چلتی ہیں، دیٹ از ٹپیکل ڈونلڈ ٹرمپ، لیکن جو وہاں پہ پولیٹیکل بیک گراؤنڈ سچویشن ہے، ان پاپولیرٹی ہے، وار کی، سب کچھ، آپ کے خیال میں اگر میں اس وقت آپ بیٹھے ہوتے میں آپ سے پوچھتا کہ آپ کے خیال میں کیا ڈونلڈ ٹرمپ سیریسلی نکلنا چاہ رہا ہے جنگ سے، تو آپ کیا کہتے؟ جی میں کہ بالکل سیریسلی نکلنا چاہ رہا ہے۔ اس کی وجہ آپ دیکھیے نا کہ اکنامک فیکٹرز ہیں سب سے بہت ہی زیادہ جو امپیکٹ کرتے ہیں وہاں کی ایک سوچ کو اور پالیسیز کو۔ اب اس وقت سچویشن یہ ہے کہ وہاں پہ انفلیشن بہت بڑھ چکی ہوئی ہے، پیٹرول کی پرائسز جو پچھلے 1 مہینے سے وہ ڈبل ہو گئی ہیں، اور وہ یہ والی چیز سسٹین نہیں کر سکتی زیادہ عرصے تک۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی اپنی جو ریٹنگ ہے وہ بھی بہت لوسٹ کی وجہ سے۔ لیکن اسی سے ریلیٹڈ کوشچن ہے، لاسٹ کوشچن اسی سے ریلیٹڈ، کیا ایرانیئنس یہ خطرہ تو نہیں ہے کہ اب دے آر اوور پلئنگ دیئر ہینڈ بیکاز ٹرمپ وانٹس ٹو گیٹ آؤٹ، اور ایرانیئنس بھی ظاہر چاہتے ہیں کہ ہم پورا آئندہ کے لیے بھی جنگ نہ ہو، اور وہ اس وقت ان مینی ویز نقصان تو بہت ہوا ہے، لیکن وار میں وہ اب نظر آ رہا ہے کہ وہ وار آف ایٹریشن جیت رہے ہیں، اور لانگ ٹرم میں وہ
مصیبتیں اور بھی بڑھیں گی امریکہ کے لیے. کیا اس وقت آپ کو لگتا ہے کہ ایران کے پاس بھی ایک چھوٹی اپرچونٹی ہے یہ ایک نیگوشیٹ کرنے کی, امن کی, کہ اوور کانفیڈنس بھی نہ کہیں گیم الٹی کر دے؟ نہیں, ایران نے تو آلریڈی کہہ دیا ہے مالک صاحب کہ یہ ہماری آخری جنگ ہے, کیونکہ ان کا اتنا نقصان ہوا ہے پچھلے کئی برسوں سے کہ وہ چاہتے ہیں کہ اس کو ایک ڈیسائسو جنگ کے طور پہ کیا جائے. انہوں نے کہہ دیا ہے کہ جی ہماری ڈیمانڈز یہ ہیں کہ آپ ہماری جو ہے وہ ٹارگیٹڈ اسیسینیشن نہیں کریں گے, ہماری جو ساورنٹی ہے ہمارے ریجن میں, ہمارے ملک کے اوپر, اس کو آپ ایکسیپٹ کریں گے, آپ کوئی رجیم چینج کی کوشش نہیں کریں گے, آپ اسٹریٹ آف ہرمز پہ آپ ہمارا جو سا ہے وہ اس کو انفلوئنس کو آپ اس کو رکھیں گے اور اپنے بیسز یہاں سے نکالیے. بیکاز ایران کی جو اسٹریٹجی ہے یہ ہے کہ وہ کہ بجائے اس کے کہ روز روز کے اس قسم کے لڑائی جھگڑے ہوتے رہیں اور ان کے عوام بھی اس کو سے متاثر ہوں, تو وہ ایک ہی دفعہ جو ہے اس کو حل کرنے کی کوشش کریں. اور میرے خیال میں جو ریزیلینس شو کی ہے اس کو پوری دنیا نے ایکنالج کیا ہے, اور وہ اس قسم کی شاید ریزیلینس میرے خیال میں نہیں ہے کہ وہ جو ممالک انوالو ہیں, خصوصاً امریکہ ہو یا اسرائیل ہو, وہ ان میں اس قسم کی ریزیلینس وہ اپنا پائی جاتی ہوگی. تو جس قسم سے وہ بڑھ رہی ہیں, اور مجھے ایک چیز میں آپ کو اور بتاؤں کہ مجھے جو فیڈ بیک آیا ہے ہمارے جو وہاں سے مشن سے بھی, وہ بھی یہی ہے کہ جی ایران کے اندر کوئی کسی قسم کا پینک نہیں ہے, اور جس دن بلکہ رہبر کی شہادت ہوئی ہے اس دن بھی وہ کہتے ہیں کہ جی ہم جب باہر نکلے تو وہ لوگوں کے چہروں کی طرف دیکھتے تھے تو کسی کے چہرے پہ پریشانی نظر نہیں آئی, ٹریفک جو ہے وہ بڑے آرام سے چل رہی ہے, اور اگر سٹورز ہیں, کوئی ڈپارٹمنٹل سٹورز ہیں, تو وہاں پہ کوئی پینک بائنگ نہیں ہو رہی. ود ان فیو آورز وہ ان کا ایک سسٹم ہے, ریپلیس ہو گئے جتنے بھی لیڈرشپ ہے بائی اے نیو لیڈرشپ. تو ابھی جو نیو لیڈرشپ ہے وہ یہ نہیں ہے کہ وہ ان کو ٹائم لگے گا, یہ وقت لگے گا کہ وہ سیکھیں, وہ سارے سیکھے سکھلائے لوگ ہیں. اور دوسری بات آپ کو میں ایک اور بات بتاؤں کہ ایران کا جو پوسچر ہے یا ان کی جو پوزیشن جو اس وقت یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک تھوڑی سی ڈپلسٹی بھی ہے اس پالیسی کے اندر, کہ ایک طرف تو ہمیں کہا جا رہا ہے کہ ہمیں آپ وہ کہ بات چیت کریں اور سیز فائر کریں, اور دوسری طرف ہمارے جو لیڈرشپ ہے اس کو اسیسینیشن اس کی وہ جاری ہے. آج ہی بلکہ ابھی خبر آپ نے بھی دیکھی ہوگی کہ ان کے جو نیوی کے کمانڈر ہیں ان کو بھی شہید کر دیا گیا ہے. تو وہ اس قسم کی سچویشن میں جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے وہ میرے خیال میں وہ مزید آگے بڑھتا ہی جائے گا, چاہے جائے گا کہ وہ دوبارہ ایفرٹس کی جائے کہ کسی طریقے اس ٹرسٹ کو بحال کیا جائے. لیکن پاکستان کا جہاں تک تعلق ہے, پاکستان میرے خیال میں تو وہ اپنی کوششیں جاری رکھے گا, یہ کیونکہ ہمارے پاکستان کے مفادات. یہ مجھے بتائیں, دوحہ سے اسپوکس پرسن بول رہے تھے, تو ڈاکٹر انہوں نے کہا کہ ٹائم آ گیا ہے کہ اس ریجن کو ریویو کرنا پڑے گا, اپنا سیکیورٹی پیراڈائم, سیکیورٹی سارا سیٹ اپ جو ہے, وچ واز اے ویری بگ اسٹیٹمنٹ. جب جنگ شروع ہوئی اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا ترکی, سعودی عربیہ, پاکستان ایک ٹرائیپارٹائٹ سیکیورٹی ارینجمنٹ کی بات ہو رہی تھی, اور یہ بھی بات ہو رہی تھی کہ اس ریجن کا ایک نیٹو ٹائپ سٹائل مسلمانوں کا ایک ریجنل سیٹ اپ بن جائے. کیا وہ ایک پائپ ڈریم ہے؟ کیونکہ اب جو ریالٹی آ گئی ہے یہ تو سب کو سمجھ آ گئی ہے کہ بیسز نے ان ملکوں کو زیادہ نقصان پہنچایا, سیکیورٹی نہیں دی, ان کی وجہ سے ہی ان پہ اٹیکس ہوئے ہیں, ورنہ ان سے سیکیورٹی نہیں ملی. اور کیا اب جو ایران نے بھی اسٹرائکس کی ہیں باقی ممالک میں, کیا یہ کوئی ایسا ارینجمنٹ بن پائے گا فیوچر میں جس میں انکلوسیو آف ایران, ناٹ ایکسکلوژنری آف ایران, کہ یہ عرب ممالک, ایران وغیرہ مل کے ایک ریجن کا اپنا سیکیورٹی نیٹ ورک بنائیں جیسے نیٹو لائنز پہ, جس کی باتیں اب ہوتی ہیں, ہم سن رہے ہیں. کیا یہ پائپ ڈریم ہے یا آپ کے خیال میں پاسبل ہے؟ نہیں, میں اس کو پائپ ڈریم تو نہیں کہوں گا, میرے خیال میں پاسبلٹی ہے, لیکن اتنی جلدی نہیں ہوگا. یہ اس لیے جلدی نہیں ہوگا کہ کیونکہ خطے کے اپنے اگر آپ دیکھیں, چاہے مڈل ایسٹرن کنٹریز ہوں, چاہے باقی کنٹریز ہوں, یا آؤٹ سائڈ دا مڈل ایسٹ ہوں, اسلامک کنٹریز, مسٹرسٹ تو کافی ہے نا. تو مسٹرسٹ کو سب سے پہلے تو اس مسٹرسٹ کو ریموو کرنا پڑے گا, اور ان کے جو آپس میں جو اختلافات ہیں ان کو دور کیا جائے گا. اور جب یہ اختلافات دور ہو جائیں گے تو پھر اس چیز کے اوپر ایک کامن ایک اسٹریٹجی ڈیولپ کی جا سکتی ہے. تو لیکن وہ ایک ایسی سچویشن ہے
کہ جس کے اوپر کچھ کافی ٹائم وہ لگے گا اور ایک سنسیئر قسم کی ایفرٹس ہوں گی اس میں ہونے کی سر لاسٹ ون لائنر آن اے لائٹر نوٹ، آپ بھی فورن سیکرٹری بھی رہے ہیں، فورن منسٹر بھی رہے ہیں، سب کچھ کہا ہے، جے شنکر کے لیے کوئی پارٹنگ نوٹ پہ ایڈوائس ہے آپ کی؟ میں تو کہوں گا کہ اگر تو ہندوستان نے اپنی ریلیونس برقرار رکھنی ہے یا دوبارہ ریوائیو کرنی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ایٹ دی گلوبل اینڈ ریجنل لیول، تو ان کو اپنی پالیسی کو سیریسلی ریویو کرنا پڑے گا. اور ایک ایسے شخص نے جو کہ فالٹی پالیسیز بنائی، نیبرہڈ پالیسی بنائی، پاکستان پالیسی بنائی، یا اپنی جو باقی ایکسٹرا ریجنل گلوبل لیول پہ پالیسیز بنائی، ان کو بھی ریویو کرنے کی ضرورت ہے.